میرے عزیزوں، اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں، یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں۔ انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ، اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے۔ ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے، صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں، اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں۔ میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں۔ حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے۔ دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے، ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے۔ میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، آج انصاف کے خون کو، انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے۔ آج پوری دنیا شرمندہ ہے۔ حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں، یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم نے گرایا تھا، اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں، ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا۔ مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے، اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے۔ یہ ہے عدل کا نظام۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا، یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے۔ بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا، ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ، اور اچانک نہیں ہوا تھا، یہ پورا پری پلان ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش۔ میرے عزیزوں، مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے، نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے، پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی۔ شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں، مورتی رکھتے ہیں۔ شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں، جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں، جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں، اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں۔ واہ ہماری عدالت کو دیکھیں، یہ ہماری عدالتیں ہیں آج، یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو، اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو، جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو، نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا، وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت میں ہے، ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو، گہرا تعلق ہو۔ مار دیا گیا ہے جمہوریت کو، اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے۔ یہ دیش دروہی ہے، یہ
دیش دروئی ہے اور دیش کے خلاف بولنے والے. دیش کے خلاف نہیں, ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شرم کی بات ہے, ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں. جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا, بھارت کا, وہ سپریم کورٹ, وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے. جیسے کہتے ہیں نا, من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں, تو مجھے حاجی صاحب بول. میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا, مندر بنا لو, اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں, اب بھارت کی جو پبلک ہے, ہندوستان کی پبلک ہے, ہندوستانی عوام ہیں, ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے. یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے. یہ تو مسجد کے معاملے کو یہ اٹھا کر کے یوں کہیں گے یہ ہندو مسلم ہے, یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں, ان کی بات نہ سنو. میرے عزیزوں, آؤ مسجد کو ایک طرف رکھو. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے. ہم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں. زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. تم ایک مسجد گرائے ہو لیکن سجدوں کی تڑپ تو ہمارے پیشانیوں سے چھین تو نہیں سکتے. تم 1000 مندر بنا لو. کیا کبھی رام نے اپنی تعلیمات میں یہ کہا ہے؟ تو مجھے صاف بتا دو کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں اسے ڈھا کر کے ہماری مورتیاں بناؤ. کہیں ہندوؤں کی تعلیمات میں سے لا کر کے دکھاتے, کہیں لا کر کے دکھاتے. رام کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو. ہندوؤں کی تعلیمات میں بھی کہا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام رام تھا. تو کیا یہی ہے؟ جہاں پر ظلم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں مورتی رکھی جا رہی ہے, تاریخ رکھی جا رہی ہے. میں سیکولر قسم کے ہندوؤں سے یہ سوال کروں گا, بلکہ آج بھی مجھے معلوم ہے ہندوستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مندر کسی مسجد کو ڈیمولش کر کے نہیں بنانا چاہیے. اسی طرح مسجد کسی مندر کو ڈھا کر کے بنانے کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں, آج بھی بیت المقدس کے قریب فلسطین میں چرچ باقی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا. چاہتے تو آپ چرچ کو ختم کر دیتے. آج تک چرچ موجود ہے, آج تک موجود. عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھی کہ آپ اندر آئیں نماز پڑھ لیں. آپ اندر جانے کی بجائے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. آپ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی, کیا ہماری چرچ ناپاک ہے؟ کہا نہیں, زمین پاک ہو, ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. محض میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والی قومیں کہیں اپنے امیر المومنین کا مصلی سمجھ کر کے تمہاری چرچ کو نہ گرا دیں, تمہاری چرچ محفوظ رہے. یہ ہے اسلام. میرے عزیزو, چلو مسجد اور مندر کو ایک طرف رکھو, لیکن جس طرح سے آج نوجوان لڑکیوں کے ریپ کے کیسز جو بڑے ہوئے ہیں, چھوٹی بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ کے جو کیسز بڑے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل راج قائم ہو چکا ہے, جہاں جنگل میں درندہ جسے چاہے اپنے ہوس کا نشانہ بنا لے. وہ بھی اتر پردیش کی زمین کا کھلا ہوا ناچ. ایک نوجوان 19 سال کی لڑکی کو 4 درندے پکڑتے ہیں, اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں, اس کی زبان کاٹتے ہیں, آنکھیں پھوڑتے ہیں اور اس کے جسم کو لہولہان کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتوں تک موت و حیات کے بیچ وہ لڑ رہی تھی اور مر گئی تو پولیس لا کر کے اس کو رات اپنے گھر والوں کو بھی نہ دے کر کے خود سے جلا دے. یہ ہے انصاف, یہ ہے ہندوستان کے عدلیہ کا نظام. اسی لیے میرے عزیزو, میں جذبات میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو صرف اسی لیے کہ ہم اس زمانے میں آ چکے جہاں عدل کی طرف سے ہمیں اب کوئی توقع باقی نہیں رہی, امید باقی نہیں رہی. 2 دن قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا, دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا. کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا, آنا تو یہی تھا. قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا, کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاत्कार اور ہتیا, مرڈر, سوسائڈ, یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آج میرے عزیزو
بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لو. آج بھی کچھ مسلمان اپنے معاشرے میں وہ ہیں جو نفاق کے بیج ان کے اندر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو اگر کوئی مولوی بھی جھنڈا اٹھا کر کے ان کی جے جے کرتا ہے, لعنت ہے تم پر, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا. تم شیطان ہو اپنی جماعت کے, تم شیطان ہو اپنی جماعت کے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو. میرے عزیزوں, اولیاء کاملین جو تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں, صوفیاء حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ, غالباً یہی بزرگ ہے, خلیفہ ہارون رشید کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا, لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی. بلوایا, اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی, جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا, کہتا کچھ نصیحت فرمائے, کچھ نصیحتیں فرمائے. فضیل بن عیاض کو بلایا, جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا. گئے, کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں, کچھ دعا فرمائیں. نصیحت فرمائی, دعا کیا. وہ وظیفے دیتا, کچھ نذرانے دیتا, آپ نہیں قبول کرتے تھے. بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دیں. یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک, کئی ریاستیں آتی تھیں, بنو عباس کا یہ خلیفہ, مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید. پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دیں. فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے, آپ پوری کریں گے, وعدہ کر دیں. کہا میں وعدہ کرتا ہوں, میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا. فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے, مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے, بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے. یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں. ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے. عزیزان گرامی, جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے. ایک بات یاد رکھ لینا, آج درندگی کی حدوں کو پار کر لیا جن لوگوں نے, یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یقیناً اپنی جماعت کا منافق ہے جو دین بیچ رہا ہے. مجھے آج اسلامی نظام کی یہ بات یاد آتی ہے. اتر پردیش کی اس نوجوان بچی کے ریپ کے بعد, اس کے قتل کے بعد, واقعی ہمارے بھی آنسو رک نہیں پائے. جب اس کے گھر والوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسا احساس ہونے لگا کہ اب امن و امان اٹھ گیا ہے. اے لوگوں, اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو, خود حفاظت کرو, ان درندوں کے حوالے نہ چھوڑو. پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہماری رکشا کا, ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے, یہ بھی اگر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کسی کے ساتھ نا انصافی کرتی اور انصاف کا خون کرتی ہے تو ان کی خاکی وردی بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی, ویسے بھی پکڑے جائیں گے. ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی. میں نے ایک بہت بڑا قول شروع میں ہی پیش کر دیا. بزرگ نے فرمایا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. دیکھ لینا, جنہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر چند سالوں پہلے کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ نہیں بلااتکار ہوا, پنڈتوں نے کیا, اور وہ بھی جو عبادت گاہ ہے, ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے وہاں پر, اور اسے بھی مار دیا. 8 دن تک اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے اسے قتل کر دیا, مار دیا. اناؤ کی سرزمین اتر پردیش میں ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے, چند سالوں پہلے کی بات, وہاں بھی ایک خاتون نے بار بار گہار لگائی کہ مجھے میری حفاظت کیجیے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے چچا کو مار دیا گیا, اس کے وکیل کو مار دیا گیا, اس لڑکی کو بھی مار دیا گیا, اور یہ سب بی جے پی نیتا کرتا رہا, اس کو اریسٹ بھی کیا گیا. یہی عدلیہ ہے جس نے اس کو کلین چٹ دے کر کے آزاد بھی کیا. یہ جس ملک میں ہم آج رہ رہے ہیں, عزیزان گرامی وقار, اگر ہم آج ان تمام جراثیم کو نہ ظاہر کریں تو پھر کون ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا یہ علماء وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے وقت کے حالات بتائیں کہ تم ایک ظالم حکومت کے پنجوں کے نیچے ہو, انصاف کے لیے آواز لگاؤ. دلت برادری آج زیادہ خطرے میں ہے, ہمارے سے زیادہ خطرے میں ہے. ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے, ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ جتنے ایس سی ایس ٹی ہیں, او بی سی ہیں, دلت برادری ہیں, ان کے اندر پھوٹ ڈال کر کے
हुकूमत की लालच दे करके, चंद लोगों को नेता बना करके इस पूरी कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं दलितों से कहूंगा, थोड़ी सी तारीख पढ़ लेना, याद रख लेना, जमीन आसमान एक हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण कभी दलित को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ये अपने मफाद के लिए लीडर तो बना देगा, तुम्हें सियासत की कुर्सी तक तो पहुंचा देगा, तुम्हारा इस्तेहसाल करेंगे। मनुस्मृति क्या चीज है, ये वही नाफिज करना चाहते। किसी दलित को हक नहीं रहेगा वोटिंग का भी। ये उस निजाम के कायल हैं, सरमायादाराना निजाम। लेकिन दलितों को बेवकूफ ये कहकर के बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात है। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि दलित बिरादरी का मुसलमानों से कोई ज्यादा लड़ाई वाला मामला नहीं रहा, क्योंकि वो मुतदिल मिजाज के लोग थे, वो हक मारे गए हुए लोग थे, मजलूम थे, इसलिए मुसलमानों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। और आज भी जो हिंदुओं के अच्छे ताल्लुकात मुसलमानों के साथ हैं वो दलित बिरादरी के, वो दलित बिरादरी के इसलिए अच्छे ताल्लुकात रहे कि वो कट्टरपंथी नहीं देखते थे और इस्लाम के निजाम को पसंद करते हैं, जहां कास्टिज्म नहीं है, बराबरी है, मसावत है, वो पसंद करते हैं। जब इन ब्राह्मणों ने देखा कि ये दलित मुसलमानों के करीब हो रहे हैं, तो इनमें फूट डालने के लिए, इनको तोड़ने के लिए इस तरह के निजाम बनाए गए कि इनकी पार्टियां अलग अलग कर दी गई, इनको कुछ नेता बना दिए गए ताकि इनके वोट बिखर दिए जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज मैसेज उनको भी देना चाहूंगा जितने मारे जा रहे हैं, जितनी पीटे जा रहे हैं। ये जो लड़की मारी गई है, ये कौन से कास्ट की थी, जरा मालूम करके बताओ। और मारा कौन लोग, किन लोगों ने मारा, ये भी तुम तहकीक करके बताओ। मैं आज नहीं कहूंगा। आज हिंदुस्तान 70 साल की तरक्की के बाद, 70 साल की आजादी के बाद इस कटहरे में पहुंच गया जो आजादी से पहले भी ऐसे हालात नहीं थे। यहां दलितों को मारा जा रहा है, कमजात के बिरादरियों के दरमियान जो छूत छात है वो आज भी पनप रहा है, और उन दरिंदों को क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि उसका कुर्सी से गहरा ताल्लुक है। मैं इंतजार करूंगा उस दिन तक, चाहे तुम हमारे बोलने पर सूली पर चढ़ा दो, लेकिन हमारी रूह देखे कि तुम कुत्ते की मौत मारे जाओ। और हमने उन बादशाहों को देखा है मरते हुए, तारीख पढ़ी है, जो जुल्म करते थे, आज उनके मरघट पर कुत्ते पेशाब करते हैं। उनकी मौत के बाद उनके मरघट पर कुत्ते पेशाब करते हैं। हो सकता है मैं कमजोर हूं, आज मैं सिर्फ एक मस्जिद के मिंबर से पुकार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इस बात की सजा देने के लिए तुम फांसी तक ले जाओगे। इंशाअल्लाह अज़ीज, मेरा रब चाहेगा, मेरी इज्जत को नहीं छीन सकोगे। मरकर हम मिट्टी के नीचे भी जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारा जिक्र करने वाले, हमारे फातिहा पढ़ने वालों की कसरत अल्लाह बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना ये मौला का काम है, रब्बे जुल जलाल का जिम्मा करम है। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि हम मारे जाएंगे, टुकड़े कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज, मौत के बाद भी मोमिन की इज्जत में इजाफा होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं, हाँ, सुल्तान महमूद गजनवी की एक बात याद आती है। महमूद गजनवी जिन्होंने हिंद पर हुकूमत भी की है और एक अदल का निजाम भी कायम किया था। एक बार महमूद गजनवी के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स वो शिकायत करता है आकर के, सुल्तान इस्लाम, मेरे घर में रोज एक हादसा हो रहा है। कहा क्या हो रहा है? रात के वक्त आपका कोई करीबी वजीर आता है और मेरी बीवी से बदकारी करता है। मेरी बीवी महफूज नहीं, मेरी बीवी की इज्जत जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपका भतीजा है या कोई रिश्तेदार है, लेकिन आज हिम्मत करके मैं कह गया। महमूद गजनवी ने कहा ठीक है, हम देखते हैं, एक काम करना, आज की रात जैसे ही वो तुम्हारे घर आए, तुम अपना चिराग बुझा देना और फिर लगा देना, मुझे समझ में आ जाएगी बात। वो गया, महमूद गजनवी रात को इंतजार करते रहे और पड़ोस में ही घर था कसर सल्तनत के। रात को चिराग गुल हुआ, फिर लगा तो लगा कि ये शख्स अंदर गया है। महमूद गजनवी खंजर अपने साथ लेकर के गए।
اور اس کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آوازیں آ رہی تھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا، یعنی عصمت دری کر رہا تھا اندر. یہ باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کا شوہر مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اندر اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عورت کی چیخیں نکل رہی تھی. محمود غزنوی نے فوراً چراغ گل کیا، بجھا دی، اور اندر جاتے ہی اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. رنگے ہاتھوں پکڑا. اور اس کے بعد چراغ روشن کرنے کے لیے کہا. چراغ روشن ہوا، فوراً محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا. 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، شدت کی پیاس لگی ہے. پانی لا کر کے گھر والے نے پلایا تو ہانپ رہے تھے محمود غزنوی. کہا کہ حضور آپ بادشاہ اسلام ہیں، پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. محمود غزنوی نے کہا جب تو نے یہ کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی رشتہ دار میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو میرا چین غارت ہو گیا، میرا سکون ختم ہو گیا، اور میں اس وقت سے اب تک مسلسل بے کلی کی کیفیت میں ہوں. لیکن جب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ نے چراغ گل کیوں کیا؟ مارنا تھا تو روشنی میں مارتے. محمود غزنوی نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا عزیز رشتہ دار ہو، دیکھ کر کے رحم نہ آ جائے اور میں انصاف کا خون نہ کر بیٹھوں. میں نے اندھیرے میں قتل کر دیا. چاہے وہ کوئی بھی ہو، ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف قتل کے ساتھ ہی ہوگا. میں نے مار دیا. اچھا چراغ روشن کیا پھر سجدہ کیا؟ کہا اسی لیے کہ جب روشنی آئی میں نے دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ جھوٹ بول کر تمہارا استحصال کر رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ مولا میرے گھر کو اس طرح کے ظلم سے پاک رکھا ہے. پانی کی شدت کی پیاس. کہا جب سے تو نے شکایت کیا تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. میں نے پانی نہیں پیا تھا. یہ محمود غزنوی نے انصاف کی تاریخ رقم کی ہے. یہاں درندے جو انصاف کے لیے میرے عزیزوں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو معمولی سی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے بلاತ್کار کر رہا ہے، کتنی عورتوں کی عزت نوچ رہا ہے، کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. اسی لیے اب ہمیں امن نہیں محسوس ہوتا، اب ہمیں امن نہیں لگتا. یا آخری زمانے میں ہم آ چکے ہیں میرے عزیزوں، جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اے مسلمانوں اب تم جلدی تیاری کرو، قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اصل انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے جب مولا کریم خدا قدیر و جبار کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ جب اللہ پکارے گا للہ الواحد القہار، خود جواب بھی فرمائے گا آج کی بادشاہت ایک قہار خدا کی بادشاہت ہے. اس دن سارے کٹہرے میں پیش کیے جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اپنے رب کے سامنے صف در صف لائے جائیں گے. بلکہ فرشتوں کو کہا جائے گا پکارو ان کو، اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْجَبَابِرَةُ، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ، کہاں ہے وہ جبار لوگ جو ظلم کرتے تھے؟ انہیں چونٹی کی حیثیت سے بنا کر کے قیامت میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا سب ان کو اپنے پیروں سے روندو تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا مقام کیا تھا. روندے جائیں گے، یہ پیروں سے روندے جائیں گے. لیکن آج میں نے اپنے دل کا دکھ اور درد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس ملک میں تھا جس کو کبھی اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم اس کے ترانے گنگنایا کرتے تھے. اس ہندوستان میں آج بھی وہی اچھائیاں موجود ہیں. یہاں لہلہاتی ہوئی فصلیں اپنی جگہ پر، لیکن چمکتے ہوئے مقابر کبھی غریب نواز کے ہیں، کہیں محبوب الہی کے ہیں، کہیں بختیار کاکی کے ہیں، کہیں علاؤالدین صابر کلیری کے ہیں. یہ نشانات ہیں. یہاں ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے، عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے، کرسچنوں نے بھی، سکھوں نے بھی اپنی اپنی تاریخ رقم کی ہے. گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک اسے کہا جاتا تھا. دنیا میں شاید ایک ایسا ملک ہے جہاں 200 سے زیادہ دین
دین کے ماننے والے رہتے ہیں لیکن انصاف کا خون کرتے ہوئے ایک آج جماعت کو جو دیکھا جا رہا ہے. اس لیے میں آج صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کے, بھارت کے ہر ناگرک سے, ہر دیش واسی سے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی کرسی کو ہلانا تمہارا کام ہے جو انصاف کا خون کرسی پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج اگر ظلم تم کر رہے ہو غریب لوگوں پر, دیکھنا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, ایسی جگہ سے آواز بھی نہیں آئے گی, تمہیں مار پڑے گی. وہ رب ذوالجلال نے نمرود کو جو مچھر سے ختم کیا, فرعون کو جو پانی سے ہلاک کیا, ابو جہل کو کسان کے بچوں سے ہلاک کیا, ارے تمہیں تو صرف ایک جھونکے کی ضرورت ہے, ایک ہوا کی ضرورت ہے. ان بچیوں کا جو بلاತ್ಕಾರ ہوا, جو قتل ہوا, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ 8 سال کی بچی ہو یا 19 سال کی بچی ہو, 24 سال کی عورت ہو, یہ پورے ہندوستان کے چہرے پر کلنک لگا کر کے جو درندوں نے تاریخ رقم کی ہے, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یاد رکھو جب ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہوتی ہے, حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہاں وہ رحمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. قرآن پاک میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اللہ فرماتا ہے کافر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے ان کی بھلائی کے لیے ہے, نہ, مولا فرماتا ہے ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ کرتوت کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, پھر ان کے لیے میں دردناک عذاب رکھا ہوں. مولا قدیر جبار تیرے دربار میں ہم آج دست بدعا ہیں. اے کریم خدا انصاف کا خون ہو رہا ہے, عدلیہ کی کرسیاں ہل چکی ہیں. اے مولا ظلم کے اس ملک میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں, انصاف کا بول بالا فرما دے, امن و امان کا بول بالا فرما دے. ہندوستان کے ہر چپے میں مولا امن کی بارشیں فرما دے. اے رب قدیر یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری ہے. اے کریم خدا تو ہی ہمارا مالک و مولا ہے, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے, کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے. اے رحمان اے رحیم مولا ہم سب کو عدل و انصاف عطا فرما دے, ظالموں کو ہٹا کر حاکم منصف ہمیں عطا فرما دے. اے کریم خدا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, ظلم و کفر و شرک کا منہ کالا فرما, کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے قدیر و جبار خدا تمام عالم اسلام پر تو رحم و کرم فرما دے. مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی امت کے ایمان, عقیدے, عمل, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہماری بچیوں کو مولا ہم نے تیرے حوالے کر دیا, ان کی عصمتوں اور عزتوں کی تو غیب سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.